اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہلا مسئلہ جلدی سے سمجھ لیجئے، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم نے جب مدد مانگنی ہے تو ایمان والو مدد رب سے مانگنا، یہ نماز کی طرف کیوں بھیجا ہے؟ تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور صبر کی طرف کیوں بھیجا ہے؟ اب اس آیت سے، اس ترجمے سے، اور یہ جو میں نے عرض کیا اس سے یہ بات سادہ سمجھ جانی چاہیے کہ غیر اللہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جیسا کہ رب نے خود فرمایا ہے۔ جلدی سے ایک اور مسئلہ سن لیجئے، ہر وہ غیر اللہ، وہ نبی ہو یا ولی ہو، اگر آپ یہ سمجھ کے مدد مانگیں گے کہ یہ خدا ہے، یہ دے سکتا ہے، تو آپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، فارق بھی ہیں، کوئی مسلمانیت سے تعلق نہیں۔ اور اگر اس لیے مانگا کہ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ پیارے ہیں، یہ ہمیں دیں گے، آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، سمجھتے چلے جائیں آپ، تو کوئی شرک نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ میں اگر آپ چاہیں کہ لمبی چوڑی بات کو دو جملوں میں سمیٹوں تو یوں سمیٹتا ہوں۔ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد حاصل کرتا ہوں، کہتا ہے نا جناب؟ اب مجھے یہ بتائیں، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ اور اہل بیت تھے نا جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک نے انہی کو تعلیم فرمائی تھی نا، اور ان کو بتایا تھا نا کس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے اور تیری عبادت کرتے ہیں، کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا جن کے سامنے یہ آیت آئی تھی نا اور جن کو حضور نے یہ سکھایا تھا اور جو ہر رکعت میں یہ پڑھتے تھے، توجہ فرمائیے، اچھا یار 3-4 بندے موبائل میں لگے ہوئے، ذرا نکلو، موبائل جیبوں میں ڈالو، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، جیب بچ پاؤ، میں کوئی نہیں یہ برداشت کر رہا، جیب بچ پاؤ، ناراض نہیں ہوں گے آپ، مجھے بہت پر آپ جیب میں ڈال لیجیے، میں بالکل تقریر چھڑ دیندہ ہونا، اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور تسی یہ بچ پڑھیں ہو، تو آنکھ کھچا پا کے سونی یار گل نہ سمجھ آئے تو میں نے دسو، مہربانی، ناراض نہیں ہوں گے سبھی حضرات، موبائل جیب میں بات سمجھا، تھوڑی سی آواز اور کھول دیجئے، بہت پیارا چل رہا ہے، میں اصل تھکا ہوا ہوں، میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوں، میں تو مالکہ نے گڈی چڑھائی ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک پر، آپ نے صحابہ کو بتائی، اہل بیت کو بتائی، تعلیم و تربیت فرمائی، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تیری عبادت کرے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جن کو یہ آیت دی گئی، جن کے سامنے آئی، اگر وہ بھی رسول پاک سے مدد مانگتے ہوں تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام، یا تو آپ کو یہ آپ چیلنج کریں کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی، ہم معذرت کریں گے، میں آپ کو صرف بخاری اٹھا لیں باقی نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ کرام نے بارش بھی نبی سے مانگی، مشکل آ گئی نبی سے مانگی، آنکھیں نبی سے مانگی، بیماریوں سے شفا نبی سے مانگی، کیا مطلب ہے؟ پتہ انہیں بھی تھا کہ یہ سب کوئی دیتا رب ہے، پر یہ پتہ تھا دیتا مصطفیٰ کے وسیلے سے، مانگے ہم وہ دے گا، مانگے نبی وہ دے گا، لیکن فرق یہ ہے ہماری ٹالی جا سکتی ہے، محبوبوں کی ٹالی نہیں جا سکتی، صرف اتنی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کے سامنے قرآن آیا، جنہوں نے سمجھا، اگر وہ بھی یہ آیت پڑھ کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں تو غیر اللہ کے پاس تو وہ بھی آ گئے۔ میں آپ کو اس سے ایک بڑی بات بتاؤں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ نا امت میں تلخیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، فرقواریت، یہ یہی ہوتی ہے نا جب تشریح اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ تشریح اپنی مرضی کی نہ کرو دین کی، تشریح وہ کر جو 1400 سال سے امت نے کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، وہ 5 قلعے تھے، 4 فتح ہو گئے، 5واں نہیں ہو رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت فرماتا ہے، اور جنگ فتح ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی، یہ پنکھا اگر میرے لیے لگا رہے تو نہیں لگائیں گے آپ رکھ لیں ادھر، بھائی مینوں پسینہ ہونا تو تائیں چاس ہونا، آپ ذرا سبحان اللہ فرمائیں۔ وہ آدھا گھنٹہ سیدھا پڑھ رہا کر دیں لگ جاتا ہے، گل سنو تقریر شروع ہو گئی ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح ہم جھنڈا دیں گے، اور بلایا کس کو تھا؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کو۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، نبی پاک اس وقت حضرت علی کو جو بلا کے جھنڈا دیا تو آپ وہاں پر رب سے مدد نہیں مانگ سکتے تھے، دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا، تو آپ نے حضرت علی کو کیوں بلایا؟ یہی بتانا چاہتے تھے کہ میں نے اگرچہ ڈائریکٹ ادھر نہیں، انڈائریکٹ حضرت علی کے ذریعے سے، مطلب کیا ہے کہ علی کی بھی جو طاقت ہے وہ بھی تو خدا کی عطا کی ہوئی طاقت ہی ہے۔ یہ نبی پاک ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، جب ہم مانگتے ہیں، اگر خدا سمجھ کے کوئی مانگے تو اللہ فارغ ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ محبوب ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، یہ کون ہیں؟ محبوب ہیں، تو پھر مانگنا بالکل نجائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ جس کی میں نے وضاحت کی، اور اتنی جتنی ہمارے ذہنوں میں آ سکتی تھی اور ضروری تھی۔